جو میت ہوتی ہے، جب انسان، کمال بات ہے، انسان تھا، اس کا نام تھا، جو ہی اس میں سے دم نکلا اب وہ انسان کا نام ختم ہو گیا، اب وہ کیا بن گئی؟ میت. اب وہ کیا بن گئی؟ لاش. اب اس کا نام، کوئی شناخت، کچھ نہیں ہے. لیکن وہ جو لواحقین ہیں ان کا سب سے پہلا سیکوینس میں بات کریں اگر انتقال ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ میت کے جو آداب ہیں دفن کرنے کے، ان میں سے پہلا کرینہ کیا ہے؟ کیا کیا جائے گا؟ گھر والے کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بلال بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، اس کے اندر یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسلمان پہ یہ حق ہیں. تو ان حقوق میں یہ بات بھی بتائی گئی، جب مسلمان آپ کو سلام کرے اس کا جواب دو، جب آپ کو دعوت دے اس کو قبول کرو، اور اسی طرح اگر مسلمان بھائی آپ کا فوت ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی ظاہری بات ہے کہ انسان فوت ہوتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل جو ہے اس کو کر کے اس کی تعلیمات دی ہیں. تو جب انسان یعنی وفات کے قریب ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے، جو سکرات کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ اس کے قریب بیٹھ کے آپ کلمہ طیبہ کا آپ ورد کیجئے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور اگر ایک دفعہ وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر آپ اس کے بعد خاموشی اختیار کیجئے. جیسے ہی اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے بھلائی اور خیر کی بات کرو، فرشتے وہاں پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی اس کے غسل کا جو وقت ہوتا ہے تو غسل کے اندر ہم محلے میں مولوی صاحب کو تلاش کرتے ہیں. میرا خیال ان کے جو میت کے جو عزیز و اقارب ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ ان کو غسل دیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جس نے ان کو غسل دیا، اس کا اتنا اجر و ثواب بتایا گیا ہے جیسے کہ وہ غسل دینے والا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور یہ فرمائیے کہ غسل کیا گھر کے غسل خانوں میں دیا جا سکتا ہے؟ بالکل گھر میں دیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ گھر میں دیا جا سکتا ہے، خود دینا چاہیے. بیٹا اپنے باپ کو غسل دے، بیٹی اپنی ماں کو غسل دے. اور اسی طرح جب اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، تو اگر کوئی شخص اس کو کفن پہنائے گا، اس کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی اسے اعلیٰ پوشاک پہنائی جائے. یہ فرمائیے کہ غسل دینے کا جو طریقہ ہے یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ عام طور پہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کو غسل کرنا چاہیے، وضو کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا طریقہ ہوگا غسل کا؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اس تختے کے اوپر میت کو لٹایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ کیا جائے کہ اس کو تھوڑا سا پیچھے سے ٹیک دے کے اوپر جیسے بٹھانے کی کیفیت ہوتی ہے، اس پیٹ کے اوپر 2-3 دفعہ ہاتھ پھیلے جائے. اگر یعنی کوئی چیز پیٹ کے اندر رہ گئی ہے تو وہ باہر آ جائے، اور سب سے پہلے اس کو جیسے ہم وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کروایا جائے. اور اس میں یہ ہے کہ منہ میں اور ناک میں ہم نے پانی نہیں ڈالنا، جو کاٹن ہوتی ہے ہم اس کو دے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو سب سے پہلے استنجا کروایا جائے. اور اس کے بعد یعنی جو استنجا کروانے والا ہے وہ اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑے کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ اس کو اپنے اوپر لپیٹ لے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. جیسا مجھے یہ فرمائیے کہ استنجا کروانا چاہیے، یعنی کہ جیسے کہ کوئی ٹوائلٹ سے ہو کر آیا تو اس نے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، سب سے پہلے وہ پاک صاف کیا جائے. اب عام طور پہ مردے کو جو نہلانے والا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ پہ کپڑا باندھ لیتا ہے، اگر کوئی گلو پہن لے تو اس میں کوئی قباحت ہوگی؟ تو وہ یقیناً بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ گلو ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہاں. اور دوسری یہاں ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے نا تو تب بھی اس کی پردہ پوشی ضروری ہے. فوت ہو جاتا ہے تب بھی، اور اس وقت بھی جو یہاں ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک کا جگہ ہے نا، اس کے اوپر کپڑا ڈالنا چاہیے. غسل دیتے ہوئے بھی آپ نے اس کو ڈھک کے رکھنا ہے. اور جو ہم عالم کو بلاتے ہیں نا بعض اوقات، جو ہم اس کی تردید کر رہے ہیں، تردید نہیں، چونکہ عموماً ہمارے جو بچے ہوتے ہیں یا گھر والے ہوتے ہیں ان کو غسل کے جو آداب ہیں یا اصول ہیں، تعلیمات اور ہدایات نبویہ ہیں، وہ یاد نہیں ہوتی. اور تیسری بات اس میں ایک اور اہم ہے، غسل دینے والا وہ بڑا امین انسان ہونا چاہیے، رازدان ہونا چاہیے اس شخص کا، یعنی ہر مسلمان کے بارے میں اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری اور ہمدردی اور رازداری کا اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. بعض اوقات غسل کے دوران اسے کسی چیز کا احساس ہو جائے تو زندگی بھر اس کو اپنے پاس راز رکھے، اس راز کو افشا نہ کرے. اس لیے ہم ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں غسل دیتے وقت
کہ جو ان چیزوں کا خیال کرنے والے ہوں. بیٹی اور بیٹی سے بڑا رازدار یقیناً یہ، لیکن ان کو دین کا علم بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے طہارت کس طرح کروانی ہے، ہم نے ان کو وضو کس طرح کروانا ہے. پھر غسل دیتے ہوئے دائیں جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اس سے شروع کیا جائے، پھر بائیں جانب سے شروع کیا جائے، پھر پورے بدن کو صاف کیا جائے، اور پھر اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا کہ اس پانی کے اندر بیری کے پتوں کو ڈالا جائے، پانی کو گرم کر کے پھر قابل استعمال کر کے پھر آخری دفعہ جب آپ نے پانی بہانا تو اس کے اندر کافور کو شامل کیا جائے. یہ پانی 3 دفعہ بہانا ہے، 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ جو ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو کیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ وطر تا کا خیال رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمیں تعلیم دی. تو یہ ہے اس کا غسل. اس کے بعد اس کا جو کفن اس کو پہنا دیا جائے. یہ کتنے حصوں پہ ہوگا کفن؟ کفن جو ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، لیکن بعد 3 سنت میں جو 3 نبی پاک نے فرمایا 3 جو چیزیں ہیں وہ لازمی ہوتی ہیں. اس کے اندر اس کی شلوار جو تہ بند جس کو ہم کہتے ہیں، اور اوپر والی جو قمیض ہے پھر اس کے اوپر جو ایک لپیٹا جاتا ہے پورا. یہ 3 کپڑے ہو گئے. خاتون کے لیے 5 ہیں، اس میں اس کا جو 5ویں چیز شامل ہوگی، اس کا جو سر کو باندھا جائے گا اور چھاتی پہ بھی رکھا جائے گا. تو یہ 5 اس کے لیے ہو گئے. تو اچھا حضور یہ کپڑا انسلا ہونا چاہیے؟ جی یقیناً انسلا بھی، اور اس میں جو قمیض کی شکل میں وہ بعض کو یہ تہ بند کے لیے سلائی بھی ہو سکتی ہے. اس میں سلائی میں کوئی برائی تو نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض بھی تو بہت صاحب کو دی. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی، اور خود جو اپ کی وہ ماں کی سی رکھتی تھی چچی جان سیدہ فاطمہ اسدیہ، تو ان کو بھی آپ نے اپنی قمیض بھیجی تھی. تو یقیناً یہ چیزیں جو نبی پاک سے ثابت ہیں.